السلام علیکم دوستو، ہسٹری فیکٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، دنیا میں بہت سی قومیں پروان چڑھیں اور بہت سی قوموں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، مگر آج ہم ایک ایسی قوم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو دراصل تھے تو خانہ بدوش، مگر انہوں نے مغربی دنیا اور اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ جی دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں منگول قبائل کے بارے میں۔ منگول دراصل تھے کون اور کہاں سے ابھرے؟ یہ کس مذہب کے پیروکار تھے اور ان کا ضابطۂ اخلاق کیا تھا؟ کیا یہ تاتار تھے جیسا کہ انہیں مغربی دنیا میں تاتار کہا جاتا تھا؟ آج بھی اگر کوئی شخص ریل گاڑی کا سفر کرتے ہوئے جھیل بہکال پہنچے تو ٹھیک ایک روز کی مسافت کے بعد دریائے اونون عبور کر کے منگولیا جا پہنچتا ہے۔ لین پول کی تحقیق کے مطابق منگول باقی قبائل کی طرح ایک قبیلہ تھا جو ان میں منفرد عزت رکھتا تھا۔ منگول شکار کے بہت شوقین تھے اور جانوروں کی نسل کشی ان کا پیشہ تھا۔ منگول گھوڑیوں کے دودھ سے ایک شراب تیار کرتے تھے جنہیں خمیت کہا جاتا تھا۔ پڑوسی ملک ترکی اور چین کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ بیرونی حملوں سے بچنے کے لیے وہ چین کو ٹیکس ادا کرتے تھے۔ منگول لکڑی کے بنے فریم کے اوپر بنائے گئے خیموں میں رہتے تھے جنہیں وہ نقل مکانی کرتے وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ منگول جنگلی جانور پالنے اور پرندوں کے بہت شوقین تھے۔ اب ذرا ان کے مذہب کی بات کی جائے تو منگولوں کے مذہب کا تعلق ویشمانی نظریے کی ایک قسم سے تھا جس میں پروہت یا مولوی کا کردار شمان ادا کرتا تھا۔ وہ دنیا میں رائج مختلف فلسفوں کے بارے میں درس دیتا، وہ بیماروں کے لیے علاج تجویز کرنے والا، روحوں کو کنٹرول کرنے والا۔ خیموں کے اندر بت دروازوں کے دونوں اطراف لٹکائے ہوتے تھے۔ ان بتوں سے ان خانہ بدوشوں کے ذہن میں موجود انسانی تصور کا پتہ چلتا تھا۔ ان بتوں کے ساتھ ساتھ پستان کی شکل میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اس مقصد کے لیے رکھی ہوتی تھیں کہ وہ ان کے جان اور جانوروں کی حفاظت کریں گی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کی یہ چیزیں بچوں کی صحت کا سبب بنتی ہیں۔ ان کا کھانا کسی ذائقے اور لذت کے بغیر ہوتا تھا، ہر وہ چیز کھاتے جو کھائی جا سکتی تھی۔ منگولوں کی عادات، اطوار اور ان کی خوراک پر بات کرتے ہوئے اگر ان کی کشیدہ تر شراب کا ذکر نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، منگول گھوڑیوں کے دودھ سے شراب تیار کرتے تھے جسے خمیر کہتے تھے۔ ان کی تیار کردہ شراب نشہ آور اور پیشاب آور ہوا کرتی تھی۔ پی کر بہک جانا، بہک کر گلگپاڑا مچانا اور دیسی گٹار کی رقص پر ڈانس کرنا، شور مچانا ان کا معمول تھا۔ منگول عورتوں کی ناک موٹی ہوتی تھی۔ جس عورت کی ناک موٹی ہوتی وہ خوبصورت تسلیم کی جاتی۔ منگول عورتیں چہرے پر عجیب قسم کا رنگ پھیر لیتی۔ شادی بیاہ کے موقع پر بیویاں خریدی جاتیں۔ جن لڑکیوں کے دام زیادہ بڑھائے جاتے وہ بن بیاہ بیٹھی رہتی۔ تو دوستو، آج ہم نے منگول قبائل کے علاقے، مذہب اور رہن سہن کے بارے میں بات کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم منگولوں میں آنکھ کھولنے والے خونخوار اور ظالم لیڈر چنگیز خان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔